بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہٹ ٹی وی کے ویورز کو السلام علیکم۔ آج 14 اپریل بروز منگل سن 2020 ہے۔ یورپ میں کرونا وائرس سے متاثرہ تیسرے بڑے ملک اسپین کا پڑوسی پرتگال کس طرح کووڈ-19 کی دباگاریوں سے بچ گیا؟ سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے ایک پڑوسی ملک اسپین کے مقابلے پرتگال میں کرونا وائرس سے متاثرین اور اموات کی شرح میں بہت زیادہ فرق ہے۔ شعبہ صحت کے سربراہ کے مشیر ڈاکٹر فلیپے فروئس نے دعویٰ کیا کہ پرتگال کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اسپین سے پیچھے ہونے اور عوام کی طرف سے حکومتی پابندیوں کی پاسداری سے فائدہ ہوا ہے۔ ان کے بقول کرونا وائرس کی پرتگال میں اسپین کے بعد دیر سے آمد سے پرتگال کے اسپتالوں کو تیاری کرنے کا اور انتہائی نگہداشت یعنی کہ ICU کے یونٹوں کی صلاحیت بڑھانے کا وقت مل گیا۔ مشیر صحت پرتگال کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کی آمد کے حوالے سے پرتگال اٹلی سے 3 ہفتے پیچھے ہے اور شاید اسپین سے 1.5 ہفتے پیچھے ہے۔ لہٰذا اٹلی اور اسپین سے پیچھے ہونا پرتگال کی خوشبختی کا باعث بن گیا۔ معاف کیجیے گا، خوشبختی کا باعث بن گیا۔ 2 سے 3 قیمتی ہفتے پرتگال کو تیاری کرنے کے لیے مل گئے۔ اٹلی اور اسپین کے مقابلے میں ایک بنیادی فرق یہ بھی تھا کہ پرتگال نے اپنے پرائمری کیئر فزیشنز کو پہلی سٹیج پر انگیج کر لیا، جو اٹلی اور اسپین نہ کر سکے۔ پرائمری کیئر فزیشن، جن کو اٹلی میں میڈیکو دی باسے یا میڈیکو کورانتے کہتے ہیں، جسے ہم انگلش میں فیملی ڈاکٹر کہہ لیں، کہ جب ہم انیشل سٹیج پہ پہلے چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے تو ہم انہیں جا کے اپنی بیماری کے سمٹمز علامات بتا کے دوائی لکھواتے ہیں، یہاں آگے سے کسی اسپیشلسٹ کے لیے ان سے ہم لیٹر لیتے ہیں، جسے یہاں رچیتا کہتے ہیں۔ پہلی کرونا وائرس کی ہلاکت کی اطلاع کے 2 ہی دن کے بعد پرتگال نے 18 مارچ کو ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ آخری اطلاعات تک پرتگال میں کرونا وائرس سے متاثرہ 535 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے، یعنی کہ پرتگال میں ہر 10 لاکھ کی آبادی پر 52 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ شرح کافی امید افزا ہے۔ جبکہ اسپین میں اس وائرس سے اب تک 18,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین میں ہر 10 لاکھ کی آبادی پر مرنے والوں کی شرح 385 ہے، جو کہ پرتگال کے 10 لاکھ پر 52 کی شرح سے کہیں زیادہ ہے۔ پرتگال کے سرکاری اعداد شمار کے مطابق ملک کے 88% تصدیق شدہ لوگ گھروں پر رہ رہے ہیں، جن کو اسپتالوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 88% پرتگالی تصدیق شدہ لوگوں کی صحت کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ان کو پرائمری کیئر فزیشن بآسانی ہینڈل کر رہے ہیں، مگر اٹلی اور اسپین اپنے پرائمری کیئر سسٹم کو پرتگال کی طرح موبلائز نہ کر سکے۔ حکومتی اطلاع کے مطابق پرتگالی عوام نے لاک ڈاؤن اور خصوصاً ایسٹر کے دوران پابندیوں پر سختی سے عمل کر کے مہذب قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پرتگالی صدر نے لاک ڈاؤن کو 1 مئی تک بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے۔ پرتگالی حکام کو خدشہ ہے کہ یہ بیماری اولڈ کیئر ہوم سے پھیل سکتی ہے، جیسا کہ یورپ کے باقی ممالک میں ہوا ہے کہ یورپ میں اولڈ ایج کیئر ہوم سے یہ بیماری تیزی سے پھیلی۔ پرتگالی حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو ملکی ہیلتھ سسٹم سے استفادہ کرنے کی اجازت ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے دے رکھی ہے، تاکہ ملک میں وائرس پہ پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جن کی بدولت رقبے اور وسائل کی کمی کے باوجود پرتگال ابھی تک کرونا وائرس کی تباہکاریوں سے محفوظ ہے۔ اور پرتگال نے جو ماڈل اپنایا ہے، دنیا کے باقی ممالک کو بھی کم وسائل کے ساتھ اس بیماری پر قابو پانے کے لیے اس ماڈل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ہٹ ٹی وی کے ویورز کو کہوں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو انہیں بر وقت مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔